کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اندھا ہوئے، اور حضور کا کلمہ پڑھا، پھر ان پہ موت آئی۔ یہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ تو بھائی ہر قسم کی باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں۔ اتنا ملتا ہے صحیح حدیث میں کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی والدہ۔ اللہ نے مجھے قبر پر جاننے کی اجازت تو دی ہے ایک دفعہ، لیکن بخشش کی ایک حدیث میں یہ بھی اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا ابا کافر تھا، اس کا کیا فرمایا؟ ابو کا فی النار، جہنم میں کافر تھا، تو ابی و ابا، نیا باپ نیا باپ دونوں کا یہی حال۔ بہرحال اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔ جب واضح ہو گیا، آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ جہنم میں ہی جلیں گے، تو اب مومن یا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشرک کے لیے دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی، استغفار کی اجازت نہیں۔ بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی، کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں۔ باقی پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھنا یہ محمد کا در کون ہے جس کے سارے نبی سوالی۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بات ہے، علی وہ در ہے، تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام ہے۔ حسرت دیکھ، اچھا مولوی صاحب اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے؟ اسے جی نبی کو پالا تھا، یہ بات سمجھ میں بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جو نبی کی نوکری کرے اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تھے، اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تھے۔ میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ نہیں اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے چٹوں کا ڈھیر لگتا، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے، یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دری سے جواب دیا۔ اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجیے گا، آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجیے بی بی حلیمہ کا مذہب کس کا کلمہ پڑھتی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں، 40 سال تک نبی نہیں، جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پنتا بنا کے ڈال دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ، شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں بھی، یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہ ابو طالب آ رہے، ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا، بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش۔ چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے، صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر؟ حضرت ابو طالب۔ چل یہ بھی چھوڑ، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر۔ اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، کات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت بڑے تھے، ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر ہوتے۔ بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تھے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت ماب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، مکے والے پریشان ہو رہے، انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کرے، اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑگڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر، ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو
کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائے، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ۔ انہوں نے کہا ابو طالب ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ اس خدا کو سجدہ کرتا، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھک۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنا، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ استوائی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرف ہے، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے؟ ان کا بت کیسا ہو، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا؟ اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے؟ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ کے، اور نظریں ہیں ابو طالب کے، انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بدا، لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی کیا تھا؟ ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا، ٹالتے ماپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ دیے۔ آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نہ، آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ تاب کے جملے بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا، حضرت عمران میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیتے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے۔ آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو طالب ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، انہیں پیچھے کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا؟ اب اس کے لیے ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو بڑھ کے آسمان کی طرف اٹھایا، میرے اللہ نے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر آسمان سے پتلی اٹھتی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی، رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ اٹھانے کا محمد بچپن میں احسار یاد کر لیں، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے رسالت کا اعلان کیا ہے۔ فلانوں کا منبر بنا کے علی کی بلا